پہلے تو یہ نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے یہ کافی اچھی ڈیل ہے سعودی پوائنٹ آف ویو سے. سعودی عرب نے بہت بڑی کمٹمنٹ، $1000 ارب کی کمٹمنٹ دی ہوئی ہے امریکی انتظامیہ کو، ٹرمپ انتظامیہ کو. تو میرے خیال میں اس کا پہلا جو سمر ہے سعودی عرب کے لیے وہ یہ سول نیوکلیئر ڈیل کی شکل میں جلد ہی سامنے آنے والا ہے. سردار صاحب. جی جی بالکل درست ہے. اس کے بارے میں جتنے بھی مذاکرات تھے وہ گزشتہ برس کو اکتوبر میں مکمل ہو چکے تھے، اور سعودی عرب کے امریکہ کے سے 3 مطالبات تھے. ایک یہ کہ انہیں جنگی ساز و سامان چاہیے تھا، دوسرے انہوں نے یعنی سویلین نیوکلیئر کیپیبلٹی کے لیے، اور خاص طور سے ان کو اجازت دی جائے کہ وہ جو اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں یا جو مشینری ہوتی ہے اس کی امپورٹ کی اجازت دی جائے امریکہ سے، اور ایک جامع معاہدہ کیا جائے جسے 123 سول نیوکلیئر اگریمنٹ کہتے ہیں. یہ امریکہ کے جو 1954 کے اٹامک انرجی ایکٹ ہے اس کے تحت دیا جاتا ہے. لیکن اس میں جو ابھی تک تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ یہ طے نہیں ہوا کہ اس میں IAEA کی سیف گارڈز ہوں گی یا کوئی ویریفیکیشن میکینزم ہوگا. یہ سعودی عرب کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ اگر یہ سہولت جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو حاصل ہے تو انہیں بھی حاصل ہونی چاہیے. جیسا کہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ اس نے ابھی کانگریس میں جانا ہے، وہاں سے اپروول مینڈیٹری ہے، اور وہاں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ سعودی عرب بھی اسی راستے پہ چل پڑے گا جس پہ ایران گیا ہے. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے جو یورینیم انریچمنٹ ہو یا پلوٹونیم پروسیسنگ ہو، اس کو بالآخر جو ہے ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا کوئی ایک بیان وہ کوٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن ہوگا تو ہمارے پاس بھی ہوگا. یہ کچھ الجھنیں باقی ہیں. UAE سے اس سے ملتا جلتا معاہدہ ہو چکا ہے، اور وہ اس معاہدے میں صرف یہ ہے کہ ویریفیکیشن بھی تھی اور ساتھ ساتھ سیف گارڈز بھی تھیں، اور IAEA کے زیر نگرانی وہ معاہدہ زیر تکمیل پا رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس میں کئی ifs اینڈ بٹس ہیں ابھی تک، اور اگر یہ ہو جائے تو یہ سعودی عرب کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. مجھے یاد ہے کہ ان کی ایک شرط اور بھی تھی کہ یعنی اسی معاہدے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک اور شرط تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ جو ہے 2 اسٹیٹ سولوشن یعنی فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل بھی دے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ برسا برس سے یہ وعدے تو کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی حتمی تاریخ نہیں دی جا رہی. اس کا اس معاہدے کے آس پاس یا جو بھی خبریں آئی ہیں کوئی ذکر نہیں ہے. دیٹس ٹرو. سردار صاحب، جو یمن والی صورتحال ہے جس میں باب المندب میں یمنی حوثیوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ سعودی کارگو جو ہے اس کی ٹریفک کو روکیں گے، اور ان کے 2 جہاز، ایک انڈیا کے لیے جا رہا تھا، ایک چائنا کے لیے تیل سے بھرے ہوئے، ان کو واپس بھی موڑا گیا. آج پاکستان کے دفتر خارجہ کا ایک اعلامیہ ہے، اور جو ایک توقع تھی کہ پاکستان کو ایک پوزیشن واضح لینی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال اگر خراب ہوتی ہے تو ہمیں کودنا بھی نہ پڑ جائے اس جنگ میں. تو آج وہ پہلا وارننگ شاٹ جو تھا وہ دفتر خارجہ سے آ گیا. آپ کا اس کے اوپر کیا کامنٹ؟ دفتر خارجہ نے بڑا سخت بیان دیا ہے اور واضح بیان دیا ہے، اور وہ اس جنگ کی الجھنوں کو عیاں کرتا ہے. دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے ہم نے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف جیسا کہ آپ اپنے ابتدائی کلمات میں کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. اسے تہران کا اعتماد بھی ہے، امریکہ کا بھی ہے، بالخصوص تہران کا اعتماد اگر جو ہے ان کے وزیر داخلہ آئے ہیں اور اس کا اعادہ کیا گیا ہے تو اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو یہ ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ تہران کے کہنے پہ چلتا ہے. ابھی جو ہے ان اسٹریٹجک ایک قسم کا سگنل دیا ہے سنا کو کہ آپ جو ہے اس میں باب المندب کو بند کریں، اور بالخصوص سعودی عرب کو نشانہ بنایا. تو پاکستان کے لیے صورتحال بہت مشکل ہو گئی ہے، چیلنجنگ ہو گئی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے بیان دے دیا، کیونکہ جو ہمارا باہمی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ اس کے اب دونوں ممالک پابند ہیں کہ ایک کے اوپر حملہ دوسرے کے اوپر تصور کیا جائے گا. ویسے بھی ہمارے جو ہے سعودی عرب میں ٹروپس موجود ہیں اور ہمارے پاس ایئر کرافٹ بھی موجود ہیں، اور جو ہے ملٹری پلیٹ فارمز بھی وہاں موجود ہیں، تو وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر فریضہ اول یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس جنگ کو روکے. اور آپ نے کہا کہ ایران نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. ایک اور چینل کھلا ہے
اور یہ دیکھیے وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے عراق کے وزیر اعظم علی الزیدی کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ تہران جائیں، وہ شاید کل تہران جا رہے ہیں، اور وہاں وہ معاشی اور توانائی کے امور کے اوپر بات چیت کریں گے۔ علی الزیدی نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس سے پاکستان کا رول ختم نہیں ہوتا، پاکستان سیاسی اور سفارتی امور کے اوپر بات چیت کرتا رہے گا، کرواتا رہے گا، لیکن وہ بالخصوص جو آبدہ ہرموز سے متعلق معاملات ہیں یا جو جہازوں کی نقل و حمل ہے یہاں اس خطے سے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کوئی جو معاشی راستے بھی نکالے جائیں۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ساری قوتیں مجتمع کرنی چاہیے پاکستان کی قیادت میں، جس میں قطر شامل ہو، عمان شامل ہو، سعودی عرب، ترکی اور مصر، تاکہ اس جنگ کو روکا جائے، کیونکہ امریکہ کا موڈ یہ ہے کہ بہت انہوں نے سخت، شدید اور مہلک ہولناک حملے کرنے ہیں ایران کے سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر، تاکہ وہ بالکل بے دست و پا ہو جائے، اور اس حالت میں وہ اسے مذاکرات کی میز تک لانا چاہتے ہیں۔ ابھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے صدر ٹرمپ نے یہ دھمکی دی ہے کہ پک ایکس ماؤنٹین کے اوپر بھی حملہ کریں گے، جس میں ان کے مطابق وہاں کوئی جو ہے یہ انرچ یورینیم کے سٹاک پائلز مدفون ہیں۔ اسرائیل نے ایک انٹیلیجنس دی ہے، پتہ نہیں کس حد تک قابل اعتبار ہے، کہ ایران نے وہاں سینٹریفیوجز بھی منتقل کر دی ہیں، لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ سر پک ایکس کو سینٹریفیوجز انہوں نے وہاں چھپا بھی دی ہوں تو وہاں پہ وہ یورینیم بیٹھ کے تو انرچ نہیں کر رہے ہوں گے اس وقت، تو وہ اسرائیل امریکہ کو دوبارہ ویسے ہی انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے پچھلے 20 سال سے انہیں گھیر رہا تھا کہ ان کے پاس تو ایٹمی ہتھیار ہے، انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ ابھی وہاں سے نکل کے وہ سینٹریفیوجز کے پیچھے انہوں نے لگا دیا۔ لیکن سر ایک جو امپورٹنٹ سچویشن ہے وہ مجھے لگتا ہے واشنگٹن کے لیے بھی بڑی بھاری پڑنے والی ہے۔ جلدی ایگریمنٹ کر لیں تو تہران اور واشنگٹن دونوں فائدے میں رہیں گے، نہیں تو دونوں خسارے میں رہیں گے۔ 500 فوجی ان کے زخمی ہو چکے ہیں، جو آج اے پی نے نیوز دی ہے، 18 کے مرنے کی خبر خود ٹرمپ صاحب ٹویٹ کر چکے ہیں۔ تو پتہ نہیں ہے کہ امریکی عوام کتنی دیر ٹالریٹ کریں گے ٹرمپ صاحب کے اس طریقہ کار کو، جنگ والے کو، کیونکہ ایران میں شہادتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی، لیکن اس کے جب جوابی وار جائیں گے تو جوابی وار میں امریکی فوجی مریں گے بھی اور زخمی بھی ہوں گے۔ امریکہ برداشت کر لے گا اس تکلیف کو؟ مشکل نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے انتخابات بھی قریب آ رہے ہیں، صدر ٹرمپ بہت غیر مقبول ہو چکے ہیں اپنے جماعت میں بھی، یعنی ریپبلکن پارٹی میں اور ڈیموکریٹس میں بھی اور عام عوام میں بھی۔ وہ اس جنگ کو بے مقصد سمجھتے ہیں، بے نتیجہ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آج یعنی کل جو ہیئرنگ ہو رہی تھی اس میں وزیر جنگ نے یہ کہا ہے کہ اس جنگ میں اب تک جو ہے $37 بلین خرچ ہو چکے ہیں، اور ان جو اضافی رقم مانگی ہے وہ تقریباً $87 بلین کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے آتے ہی بہت سی جو عام شہریوں کو فائدہ پہنچانے کی چیزیں تھیں، مثلا وہ تعلیم سے متعلق ہوں یا صحت سے متعلق ہوں، ان کو ختم کر دیا تھا، اور وہاں ایک خاص قسم کی ریزنٹمنٹ بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ اتنی بھاری قیمت پہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے تو اس کا بیک کلیش آئے گا۔ اصل میں صدر ٹرمپ کی مجبوری یہ آ گئی ہے، یعنی وہ جنگ لڑنا چاہتے نہ چاہتے، انہوں نے جس مفاہمتی یادداشت پہ دستخط کیے تھے اس کا جھکاؤ ایران کی طرف تھا۔ تو اب ان کی یہ ہے کہ ان کی جو میگا کنسٹیٹوئنسی ہے اسرائیل کی لابی جو ہے انہیں کہہ رہی ہے کہ تم کمزور ترین صدر ہو امریکہ کی ہسٹری کے، اور ان کا مقابلہ جو ہے ہربرٹ ہوور سے کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے گریٹ ڈپریشن آف دا 30s ٹریگر ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ ایک مجبور ہیں اور وہ حملے کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کہ وہ طاقتور ہیں، بہت مضبوط ارادے کے ہیں۔ لہٰذا خدشہ یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں صدر ٹرمپ ایران کے اوپر تابڑتوڑ حملے کریں اور اس کو بالکل جو ہے اس کے پورے سویلین انفراسٹرکچر کو، ایران کے سویلین انفراسٹرکچر کو ڈسمینٹل کریں۔ تو یہ ان کی کوشش ہے تاکہ وہ سر جو ایک پیٹ ہیگسیٹ کا کردار ہے اس سارے معاملے میں، سردار مسعود صاحب، اس کے اوپر بھی چاہوں گا آپ کامنٹ کریں۔ ان کی جو سٹیٹمنٹ کس کا میں آپ نے سن کہا، رہا تھا کس کا ایران کے کردار؟ حوالے سے، جس میں وہ کہتے ہیں پیٹ ہیگسیٹ کا، وزیر دفاع کا، ہاں ان کے ہاں سیکٹری آف وار جی کا، سر جی اس جی میں وہ جو ایران کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی کریزی اسلامسٹ کو نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے، تو میرے ذہن میں پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ جاپان میں آج تک دنیا کی تاریخ میں ایک ہی ملک نے نیوکلیئر ہتھیار استعمال کیا اور اس کا نام امریکہ ہے۔ تو پیٹ ہیگسیٹ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ شاید ان کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ بھی اسی کریزی ایک گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر پتہ نہیں کتنے معصوم لوگوں کو مار دیا تھا۔
تو وہ ایران کو کہہ رہے ہیں کریزی اسلامسٹ، تو ہم ان کو کیا بولیں؟ مجھے بہت برا لگا ان کا سٹیٹمنٹ، اتنے اہم ذمہ دار عہدے کے اوپر انہوں نے جسم پہ ٹیٹو وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں، عجیب و غریب شخص ہیں وہ۔ جی جی، اصل میں وہ جو ہے جو زائنسٹ کرسچینز ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں، اور اس کے بعد وہ برملا کہتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ چھپاتے نہیں ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو ٹیلی ایونجلسٹ ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور انہوں نے اس جنگ کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی، ایک صلیبی جنگ بنانے کی کوشش کی ہے، اور اسی لیے وہ اس قسم کے کوئی حوالے دیتے رہتے ہیں۔ امریکہ میں بھی اسلاموفوبیا ہے، اور اس طریقے سے تمام اسلامی ممالک کو ایک اسٹیریوٹائپ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن ان کی جو ہے کانگریس میں بڑی پٹائی ہوئی ہے، ان کے اوپر بہت تنقید کی گئی ہے، ان کے بہت سے جو ہے دلائل کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ جو صدر ٹرمپ کی کابینہ ہے دو حصوں میں منقسم ہے، ایک جو ہے اس میں مارکو روبیو ہیں، وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت ہیں، اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان تینوں نے جو ہے مفاہمتی یادداشت کے سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور دوسری طرف جو نائب صدر جیری وینس ہیں اور اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر اور کچھ اور کابینہ کے ارکان جو ہے، میرا خیال ہے ان میں ٹریجری سیکرٹری بھی شامل ہوگا، یہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے جنگ ختم ہو، کیونکہ یہ امریکہ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ان کو دونوں ممالک کو نقصان ہوگا۔ ایران کو یہ ہے کہ ان کی جو الٹرا ہارڈ لائنرز ہیں انہوں نے بھی جو ہے دباؤ ڈالا ہوا ہے ان کی سیاسی قیادت کے اوپر، اور پاسداران انقلاب نے بھی، کہ یہ جنگ آپ ختم نہیں کرنی، اور اس طریقے سے آپ نے ہرموز کے اوپر کسی قسم کا کنٹرول آپ نے کمزور نہیں کرنا۔ تو یہ میں کسی جگہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امریکہ میں ایک ایکسپریشن ہے کہ دے آر پلئنگ چکن، کہ مطلب ہے دو تیز رفتار گاڑیاں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کون پہلے آنکھ جھپکاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، میرا خیال ہے اس سفارتکاروں کی اور جو میڈیٹرز کی ذمہ داریاں اور بھی اس پورے سیناریو میں بڑھ جاتی ہیں۔ درست ہے۔